السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی سورت کی سورۃ القیامہ الحمدللہ کل ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ کل ہم نے سورۃ القیامہ کی 4 آیاتیں مکمل کی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی آیت نمبر 5 کی ابتدا کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان، با کو لام سے ملائیں گے، با لام زبر بل، کیونکہ لام ساکن ہے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو یا مدہ سے ملائیں گے، کیونکہ یا مدہ ساکن ہے۔ دال کو آگے لام سے ملانا ہے جو کہ ساکن ہے۔ لام کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں رہی، کیونکہ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ کو ہم نون ساکن سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے، سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو فا سے ملائیں گے کیونکہ فا ساکن ہے۔ جیم کو بغیر قلقلہ کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیفجر امامہ، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یسألو، یا کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یسألو ایان، حمزہ کو یا سے ملائیں گے کیونکہ یا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ یا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، میم کو لام ساکن سے ملانا ہے، میم لام پیش مل۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ یسألو ایان یوم القیامہ۔ فَإِذَا، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے،
فا کے بعد تو الف لکھی ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن چکا ہے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذال کے بعد یا الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ قاف لام زبر قل، با کو بغیر کھینچے بغیر قلقلہ کے پڑھنا ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو وقف کی حالت میں موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ فا کو لام ساکن سے ملانا ہے کیونکہ لام ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را کو وقف کی حالت میں اور جب آگے ملائیں گے دونوں حالتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اسی طریقے سے جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو بھی ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو ہم شین سے ملا دیں گے کیونکہ شین پر تشدید ہے، شین سے پہلے لام بھی موجود ہے، الف بھی ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ شین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ شین کو آگے میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غنہ کے، سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کرنا ہے بغیر کھینچے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، واو کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را کو وقف کی حالت میں اور ملانے کی صورت میں دونوں صورتوں میں را موٹا پڑھا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو اگلے لام سے ملا دیں گے جو کہ ساکن ہے۔ یقول الانسان یومئذ، یا کو واو سے ملائیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ یومئذ این المفر، حمزہ کو یا سے ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے، نون کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام بھی ساکن ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، فا کو را سے ملائیں گے کیونکہ را پر تشدید ہے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را پر تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے لام سے ملائیں گے
کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کلا لا وزر، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، زا میں سختی ادا کر کے زا کو نکالیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کلا لا وزر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔